اسٹارٹ کریں جی. تو سب سے پہلے تو میں سرکار ابو طالب کا جو ہے نا وہ ایک ایسی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ایک بات منٹ ایک ایسی. ایک منٹ ہاں سب بھائی اور جو ہے نا درود پڑھ لیں اس سیشن سے پہلے رسول اللہ اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. چلیں علی بھائی بسم اللہ کریں پلیز. جی یہ نا میں وہ کمپیوٹر میں نے اسٹارٹ کیا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کر رہا ہوں. یہ ذرا شیئر کیجیے گا. جی ہو گئی شیئر. بس علی بھائی بڑا کر لے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں ایڈٹ نہیں کر رہا تو چیزیں کافی یہ چھوٹی جی آ رہی تھی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہو گئی شیئر اور جی آواز بھی آ رہی ہے. بس میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑا کر لے گا خود سے ہی تاکہ جو ہے نا وہ ایڈیٹنگ میں آسانی ہو جائے. ہاں جی یہ دیکھیں ایک کتاب ہے سیر علام النبلا، بڑی مشہور کتاب ہے ذہبی صاحب کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سال سے اشر جلد ہے، 13ویں جلد ہے اس کی. تو یہاں پہ ہیں جی یہ ایک بندے کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے المبرد. ٹھیک ہے، یہ امام النحو اہل سنت کے ہاں اخباری ہے صاحب الکامل. یہ کتاب کامل جو ہے نا یہ اسی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو اب نیچے یہ دیکھیں ان کے بارے میں ذہبی صاحب کیا لکھ رہے ہیں. وہ کون امامن، یہ امام تھا، علامہ تھا، جمیل تھا، سیمن تھا، فضیحن، مفوحن، موسکن. مطلب موسیقہ اور کیا بات ہے اس بندے کے یہاں، یہ سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس کے. اہل سنت کے بہت جید بندہ ہے. اس کی کتاب ہے الکامل. ٹھیک ہے، اسی الکامل سے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے میں نے. یہ دیکھیں صاحب نوادر و طرف. تو یہ آگے ان کے بارے میں یہ پورا باب ہے جی. تو اب یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے الکامل. یہ جن کا اوپر والا دیا ہوا تھا نا الکامل فی اللغت والادب، یہ وہی المبرد. ٹھیک ہے، یہ 285 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مطلب امام بخاری کا معاصر ہے، امام بخاری کے دور کا بندہ ہے. تو انہوں نے رسول اللہ کے نکاح کی بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے وہ خاطب ابو طالب بن عبد المطلب رسول اللہ، کہ جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ پڑھا. ٹھیک ہے جی. تو فی تزویج حدیجہ بنت حویلد، جناب حدیجہ بنت حویلد کے ساتھ جو ان کی تزویج ہوئی تھی نا، جو انہوں نے مطلب آپ کہہ لیں کہ جناب حدیجہ کے ساتھ جو ان کا عقد ہوا تھا اس کے بارے میں. تو جناب حدیجہ اور جناب رسول خدا کا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں ذوات قدسیہ کا جو نکاح ہے اس کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. خطبہ کیا پڑھا جناب ابو طالب نے؟ فقولا، تو ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ. اس کا مطلب ہے ابو طالب توحید پرست تھے میرے بھائی. اللہ کی الحمد سے شروع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذریت وزار اسماعیل. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں چند ایک باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک سیکنڈ، وہ لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے ساتھ جناب ابو طالب کے بارے میں بات کی تھی شاید آپ کو یاد ہو، میں دوہرا دیتا ہوں اس میں. یہ دیکھیں غور کیجیے گا، یہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ آیات آپ کو پڑھائی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل کی جو دعا تھی. اسماعیل اور ابراہیم کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابراہیم نے کہا تھا ربنا وجعلنا، اے اللہ تو جعل کر. اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے الفاظ جناب ابو طالب کے خطبے میں آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، وہ یہ دیکھیں جناب ابو طالب فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا، جعلنا یہ وہی لفظ ہے جو یہاں پہ جناب ابراہیم نے بولا وجعلنا، تو ابو طالب نے فرمایا جعلنا. ٹھیک ہے، مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمہ، اور ابراہیم فرما رہے ہیں میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے. ٹھیک ہے، تو جناب ابراہیم کیا جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ جی جعلنا من ذریت ابراہیم، مطلب وہ ذریت ابراہیم جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہم میں. بات سمجھ آئے گی؟ مطلب جو دعا کے الفاظ ہیں سیم وہی جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا کے خطبے میں الفاظ استعمال کیے ہیں. وہ ذریت اسماعیل، مطلب اسماعیل کی اولاد ہیں جناب ابراہیم کی ذریت ہے. وَجَعَلَنَا بَلْدًا حَرَمًا وَبَيْتًا مَحْجُوجًا. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس شہر کو شہر حرم قرار دیا. کعبۃ اللہ کے متولی تھے میرے بھائی. تو یہ میرے خیال میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی ہو تو اس کو بھی یہ الفاظ سنائے تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کسی کافر کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے،
وَجَعَلْنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے ہمیں لوگوں کے اوپر حاکم بنایا. بھائی اللہ نے ان کو بنایا حاکم، یہ خود نہیں بنائے، ٹھیک ہے. جن کو اللہ بنائے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں، سما انا محمد ابن عبداللہ ابن اخی، جناب رسول خدا جو ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے جو ہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، کیونکہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ان دونوں کی ماں ایک تھی، ٹھیک ہے. مطلب رسول اللہ کی دادی کی اولاد ہے نا جناب عبداللہ بھی اور جناب ابو طالب بھی. من لا یوازن بہی فتح من قریش، کہ کوئی بھی بندہ، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، ٹھیک ہے. قریش میں سے کوئی بھی نوجوان جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزن کا نہیں ہے، ان کے متوازی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ راجا بہی برم و فضل و کرمن و عقلن و مجدن، فضل میں، یہ دیکھیں فضیلت میں، کرامت میں، عقل میں اور مجد میں. یہ لفظ مجد جو ہے نا، مجد اسی سے ہے، مجید. آپ لوگ کہتے ہیں نا پرانے مجید، تو جناب رسول خدا جو ہیں ابو طالب، ان کو مطلب جناب ابو طالب کی صورت میں جناب رسول خدا مجید تھے میرے بھائی. وہ جناب رسول خدا کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ نبلا اور نبیل ہیں. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ كُلٌّ، مال کی قلت جو ہے نا، وہ بے شک ان کو مال کی قلت کا سامنا ہے جناب رسول خدا کو. فَإِنَّمَا الْمَالُ ظِلٌّ، مال تو ایک سایہ ہے، زائل جو زائل ہو جاتا ہے. وہ آریتن مسترجعہ، وَلَهُ فِي حدیجہ بنت حویلد رغبہ، اور یہ جناب حدیجہ بنت حویلد جو ہے وہ ان کے لیے رغبت رکھتی ہیں. وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح جناب رسول خدا بھی ان کے لیے رغبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وما احببتم من مصداق فعلیہ فہذا خطبۃ من اقصد خطب الجاہلیہ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے یہ جاہلیت کے اندر جو رسول خدا کا خطبہ نگاہ ہوا یہ اس کے الفاظ. اب یہ دیکھیں یہ کون سی دنیا میرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں سے اے اللہ تو ایک امت مسلمہ بنا، تو جناب ابو طالب نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ اس ذات کی حمد ہے، اللہ کی حمد ہے جس ذات نے ہم کو ذریت ابراہیم میں بنایا. یہ دیکھیں جعلنا من ذریت ابراہیم، تو یہ وہاں پہ بھی سیم الفاظ تھے، ربنا وجعلنا مسلمین من ذریتنا، کہ ہماری ذریت میں سے. تو وہاں پہ ذریتنا یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے ذریتی، یہ واحد کا صیغہ ہے. ذریت نا یہ جمع کا صیغہ ہے. تو جناب ابراہیم کے ساتھ اس وقت جو ذات موجود تھی وہ جناب اسماعیل کی تھی نا. تو جناب ابراہیم فرما رہے تھے کہ میری اور میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے، مطلب ہم دونوں کی ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے. تو جناب ابو طالب نے یہاں پہ یہ ذکر کیا جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل، مطلب اللہ نے مجھے ابراہیم کی بھی ذریت بنایا اور اسماعیل کی بھی بنایا. تو یہ وہ خاندان ہے جو چنا ہوا ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے جی؟ جی بھائی. تو یہ اللہ کا چنا ہوا خاندان ہے، اللہ کا مصطفیٰ خاندان ہے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو مصطفیٰ کیا ہے، اور کنانا کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو مصطفیٰ کیا ہے، اور قریش کی اولاد میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو، مطلب ہاشم کی اولاد کو مصطفیٰ کیا ہے. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں میرے بھائی. اور یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن پاک میں خود آتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی کچھ لوگ مسلم تھے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں خطبے کے باقی ریفرنسز آپ کو دکھا لوں. یہ دیکھیں، یہ الکامل وہی کتاب ہے المبرد کی، اس کا دوسرا ایڈیشن ہے. اس کے اندر بھی یہ دیکھیں جی، یہ خطبات ابی طالب، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ. وخاطب ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ رسول اللہ وخدیجہ بنت خویلد فقال الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل. ٹھیک ہے. آگے آئیں، یہ سیر العام النبلاء ہے، جس کی ہادی والا شرون، یہ 21ویں جلد ہے. اس کے اندر ابو الفرج ابن جوزی، یہ ابن جوزی جو ہیں یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، بلکہ انجینئر بھائی جو ہیں وہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. ضم یزید کے اندر ان کی کتاب ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو. یزید کی مخالفت میں ابن جوزی نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کتاب کا عنوان یہ نا، اس شخص کی مخالفت جو یزید کا دفاع کرتا ہے، رائٹ؟ ہاں، جو یزید کا دفاع کرتا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے شیخ امام العلامہ حافظ المفسر شیخ الاسلام مفخر العراق، عراق کا فخر ہیں یہ جناب جمال الدین، پورے دین کا حسن ہے. ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ بن عبداللہ بن حمادی. اب دیکھنا ان کا سلسلہ جو ہے نا نسب وہ جاتا ہے ابن خلیفہ رسول اللہ ابی بکر صدیق کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں، یہ بندہ نا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی، یہ ابو الفرج ابن جوزی جو ہیں انہوں نے بھی، ان کی کتاب ہے صفت الصفوہ لامام جمال الدین ابی الفرج ابن الجوزی، ٹھیک ہے.
انہوں نے بھی تزویج رسول اللہ جناب رسول خدا کی تزویج جو ہوئی ہے نا جناب حدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس کے بارے میں باب لکھا ہے، اور یہاں پہ جناب ان ابا طالب حضر العقد و ماہ بن نذیر فقال ابو طالب الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، مطلب یہ خطبہ انہوں نے بھی نقل کیا، ٹھیک ہے۔ وہ ذکر البعض علماء، اور بعض علماء اس بات کا ذکر کرتے تھے، علماء اہل سنت اس چیز کے قائل تھے کہ جناب رسول خدا کا خطبہ عقد جو ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں جی، یہ ابو الفرج ابن الجوزی کی دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے تلقیفہم اہل الاثر، ٹھیک ہے، تلقیفہم اہل الاثر فی عیون التواریخ والسیر۔ اس کے اندر دیکھیں جی، یہ فصل ہے پوری، اس کے اندر ثم تزوجها بعد ذلك بشهرين ان ابا طالب حضر العقد ومعه بنو هاشم وروسا مظر فقال ابو طالب، تو یہاں پہ ابو طالب کا وہ جو خطبہ ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، یہ جناب ابو طالب کا خطبہ یہاں پہ دو کتابوں میں ابن جوزی صاحب نے نقل کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے آ جائیں گے، سیر العام نبلا ہے، اس کی 13ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ ایک بندہ المغازلی، ٹھیک ہے، امام الولی، یہ امام بھی ہے اور ولی بھی ہے، العابد، عبادت گزار، صاحب الامام امام احمد بن حنبل کا صاحب ہے۔ اس کی کتاب ہے مناقب علی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر خطبہ ابی طالب لما تزویج رسول اللہ، جناب رسول خدا کی تزویج کے وقت جناب ابو طالب کا خطبہ، تو یہاں پہ وہی لکھا ہوا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیں، یہ اساس البلاغہ ہے، ابو القاسم جار اللہ محمد محمود بن عمر احمد الزمخشری، زمخشری علیہ سنت کے یہاں تفسیر زمخشری ان کی بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے بھی جناب ابو طالب فخاطب ابی طالب الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں جی، یہ تذکرات الحمد ونیا ابن حمدون، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا، حتب ابو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ تزوج رسول اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی، آگے ہے اروضات الانف، یہ امام سہیلی ہیں جی اہل سنت کے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے فخطبہ الیہ فتزوجہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی نیچے خطبہ، یہ خطبہ ابو طالب علیہ السلام لکھا ہوا ہے کہ خطبۃ النکاح ان ابا طالب فہو الذی نہض مع رسول اللہ وہو الذی خطب خطبۃ النکاح، یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا کا خطبہ نکاح پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب رسول خدا کے جو انہوں نے فضائل وہاں پہ پڑھے ہیں وہ سارے انہوں نے نیچے درج کیے ہوئے ہیں، یہ اوپر میں نے سارے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ آ جائیں، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے، عبد الرحمن ابن جوزی کی المنتظم فی تاریخ، وہی عبد الرحمن ابن جوزی جس کے اوپر میں نے آپ کو دو کتابیں دکھائی ہیں۔ تو انہوں نے بھی جناب ابو طالب کا یہ خطبہ لکھا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے آئیں جی، یہ تفسیر کشاف ہے زمخشری کی، یہ بڑی مشہور تفسیر ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں جی، یہاں پہ لقد من اللہ علی المؤمنین الا ان آمن مع رسول من قومہ وحسابنا انفسهم جنس عربیا، تو یہاں پہ نیچے آئیں جی، یہ جناب ابو طالب کا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر تھوڑا اسماعیل، بڑا کر دیں یہ علی بھائی، اسات جی، تھوڑا بڑا کر دیں ہاں جی نظر آ رہا ہے، جی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، یہ پورا خطبہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو آگے آئیں، یہ تفسیر روح البیان ہے، یہ اہل سنت جو بریلوی ہیں ان کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے، یہ تفسیر صاحب تفسیر روح البیان، ٹھیک ہے، اسماعیل حقی صاحب۔ تو انہوں نے بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ درج کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان میں رسول مبعوث کیا، ابا صفیہم رسول من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں ان کے نفسوں میں سے رسول مبعوث کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو جن کے نفسوں میں سے رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں، قرآن ان کو مومنین کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ سب سے پہلے تو رسول اللہ کا خاندان ہی ہے نا، تو اس کے اندر انہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ بھی درج کیا ہوا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے، وہی جو پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو یہ خطبہ اہل سنت کے ہاں مطلب تواتر کے ساتھ ان کے علماء نے نقل کیا میرے بھائی۔ یہ آگے دیکھیں جی، یہ کتاب ہے اعجاز القرآن باقلانی صاحب کی، یہ باقلانی کافی مشہور عالم ہے، اگر آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے پورا باب باندھا ہوا ہے، خطبہ ابی طالب علیہ السلام الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ آگے آ جائیں، نصر الدر ہے،
تو اس کے اندر بھی یہ خطبہ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ابو طالب خطب علیہ رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے لیے خطبہ پڑھا فی تزویج حدیجہ بنت خویلد، حدیجہ بنت خویلد کی ساتھ جب جناب رسول خدا کی شادی ہوئی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بھی پورا خطبہ نقل کیا ہے، تو آگے آ جائیں گے، تاریخ ابن خلدون ہے، تاریخ کی کتاب ہے، حضرت خدیجہ سے عقد، تو یہاں پہ بھی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے درج ذیل خطبہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، ذرا دیکھنے جی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا انہوں نے اوپر سے کاٹ بھی گیا یہ ترجمہ نا، جعل نام ذریۃ ابراہیم، اس کا ترجمہ ہی کاٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں یہاں سے وہ جو کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، یہاں سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں جس نے ہمارے لیے ایک گھر بنایا، جس نے ہمارے لیے ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر نا ایک دین ہے جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، تو دین حنیف وہی ہوتا تھا جس میں حج ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ گھر ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس گھر کے متولی تھے میرے بھائی، اللہ پاک نے ان کو اس گھر کا متولی بنایا ہوا تھا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور امن و احترام والا بنایا، اور ہم کو اپنے گھر کا محافظ اور اپنے حرم کی خیر خبر لینے والا مقرر کیا۔ بھائی یہ کیسے، مطلب لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ان کے بارے میں کفر کلیم کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر کی تولیت دی ہے، جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں سے امت مسلمہ بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک کے نص سے سارا کچھ ثابت ہے، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ بلا شبہ تمہیں میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی رشتہ داری معلوم ہے، ان کا جس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اس سے بازی لے جائیں گے۔ مطلب کوئی بھی ان کے پلے کا نہیں ہے کائنات میں رسول اللہ کے نا، اگر ان کے پاس مال کم ہے تو کیا، مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پیغام دیا، اور یہ دیکھیں مطلب کیسی عجیب بات ہے کہ بہت سارے خطبے میں وہ چیزیں کاٹ دی ہیں انہوں نے نا، یہاں پہ ترجمے کے اندر نا، جبکہ اوپر وہ کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ان کو کیا، آپ کہہ لیں کہ ان کا سویا گیا کہ جناب رسول خدا کے متعلق اور ان کے خاندان کے متعلق چیزیں چوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سیرت الویہ، یہ باقی مطلب سیرت کی کتابیں اردو میں ان کے جناب رسول خدا کا نا خطبہ نکاح انہوں نے لکھا ہوا، خطبہ نکاح اور حق مہر، اور جناب ابو طالب نے حق مہر بھی رسول اللہ کا جناب ابو طالب کے مال سے ادا کیا گیا تھا، شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا خطبہ لکھا ہوا ہے، تمام حمد اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی کھیتی، ماد کا خزانہ اور مدر کی اولاد کا عنصر یعنی اصل بنایا، اور جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر کا خادم اور پاسبان بنایا، اور جس نے اپنے اس گھر کو ہمارے لیے حج کا مرکز بنایا، امین کا حرم بنایا، اس میں لوگوں کا حکم بنایا، یعنی حرم کے نگہبان کی حیثیت سے قریش کو دوسرے تمام قبیلوں کا بلندی اور فضیلت دی۔ پھر یہ کہ میرے یہ بھتیجے محمد بن عبداللہ ایسے ہیں کہ شرف، عزت، فضیلت اور مرتبہ اور عقل و دانائی کے لحاظ سے دوسرا ہر شخص ان سے کم تر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عبد کے جو قائل بندے ہیں، میرے بھائی کون بیوقوف کا بچہ ہے جو ان کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کرے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی مدارج النبوت ہے، یہ اہل سنت کے ذرا مشہور کتابیں ہیں، تاریخ یعقوبیہ، ان سب میں جناب ابو طالب کا خطبہ نکاح درج ہے جو انہوں نے جناب حدیجۃ الکبریٰ کے لیے پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جتنے بھی میرے بھائی بہن یہاں پہ موجود ہیں، کہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے آج جو مسلمان ہیں ان کی شادی ہو اور وہ اپنا نکاح کرنے کسی گرجے جائیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے گا۔ بھائی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنا نکاح گرجے میں پڑھواتا ہو، یا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنا نکاح کسی مندر میں جا کے پڑھواتا ہو، کسی پنڈت سے یا کسی پادری سے یا کسی ایسی چیز؟ تو پھر اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائی جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا کا نکاح پڑھایا، تو جناب رسول خدا کے اوپر ایسی تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جی، یہ دیکھیں ذرا، یہ کتاب ہے مجاز القرآن، تو یہ ابن مصنع ہے، 210 ہجری میں متوفى ہیں، مطلب یہ امام بخاری سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، بہت قدیم بندہ ہے۔ انہوں نے ایک دین کا ذکر کیا ہے، یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے نا، بل ملت ابراہیم، ٹھیک ہے، بل ملت ابراہیم، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں لائنا فی ضمیر فعل کانا مجازن بل اتبعوا ملت ابراہیم، کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ اور ملت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملت کس چیز کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں ذرا ملت کا ترجمہ، یہ دیکھیں تفسیر قرطبی ہے، یہ ذرا آپ اس چیز کو غور سے سمجھیے گا تھوڑا، ٹھیک ہے، یہ تفسیر قرطبی ہے،
اس کے اندر آتا ہے کل بل ملت ابراہیم حنیفن، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے دین ابراہیم، ٹھیک ہے. تو ملت جو ہے وہ اصل میں دین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تمام ناپسندیدہ دینوں سے انحراف کر کے دین حق اور دین ابراہیم کی طرف مائل ہونے والا ملت ابراہیم، ملت دین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے اس کی مزید میں آپ کو وضاحت کرا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ تفسیر تبری ہے، ابھی جریر تبری کی، اہل سنت کے یہاں بہت جید تفسیر مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آتا ہے جی بل ملت ابراہیم حنیفن، ابراہیم جو حنیف تھے ان کی ملت. تو یہ نیچے لکھ رہے ہیں ول ملت الدین، کہ ملت کا مطلب ہے دین، مطلب ابراہیم حنیف کا دین، ٹھیک ہے. تو یہ طویلات اہل سنہ تفسیر ماتریدی ہے. یہ ماتریدی بہت جید تفسیر ہے یہ بھی اہل سنت میں، اس کی پہلی جلد ہے. اور وہاں پہ یہ دیکھیں جی والملت سننا کیلا الاسلام، ٹھیک ہے، کہ ملت کیا ہوتی ہے. کیلا الملت الدین، ملت جو ہے وہ دین کے معنی میں ہے یا سنت یا اسلام کے معنی میں. مطلب جناب ابراہیم کی جو ملت تھی وہ دین تھا یا اسلام ابراہیم تھا یا سنت ابراہیم تھا، ٹھیک ہے. تو اب آگے آ جائیں نہایا فی غریب الحدیث. یہ ابن اسیر الجزری کی کتاب ہے. ابن اسیر الجزری وہی ہیں جن کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز اسد الغابہ، اسد الغابہ فی تمیز صحابہ، یہ ان کی کتاب ہے. ابن اسیر بہت جید عالم اہل سنت میں. تو یہاں پہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے ملت کیا ہے، الدین کا ملت اسلام، مطلب یہ دین ہے. ملت اسلام اور دین اسلام ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آگے آئیں جی، یہ کتاب ہے النظم مستعذب، ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں بھی آج نیچے لکھا ہوا ہے الملت و الدین و شریعہ، کہ دین اور شریعت جو ہے نا اسی کو ملت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الملت و معظم الدین دین ہو و شریعہ ہو، ملت ابیکم ابراہیم، مطلب ابراہیم کی دین اور ان کا شریعت. آگے آ جائیں جی، یہ تفسیر عبد الرزاق ہے، عبد الرزاق الصنعی. یہ امام بخاری اور امام مسلم ان سب کے معاصر ہیں، ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں اور یہ ان سب کے استاد ہیں. امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے تھے اور یہ 211 ہجری کے متوفى ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کہہ لیں کہ امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں. تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے بہذا ملت الاخرى، ملت هو الدین الذی نحن علیہ، کہ یہ وہ دین ہے جس کے اوپر آج ہم ہیں. مطلب ملت سے مراد کیا ہوتا ہے، دین، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ دین حنیف ہے بل ملت ابراہیم. قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا ملت ابراہیم، تو اس کی وضاحت میں انہوں نے کہا ہوگا کہ ملت ابراہیم جو ہے یہ کیا تھی اصل میں، ٹھیک ہے. یہ دین تھا جو جناب رسول خدا سے پہلے عربوں میں رائج تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں حنیفن. یہ حنیف الحنیف جاہلیہ، یہ ذرا غور کیجیے گا. جاہلیت میں دین حنیف کون سا تھا؟ من کان علی دین ابراہیم، وہ لوگ جو ابراہیم کے دین پہ تھے وہ جاہلیت میں دین حنیف پر تھے، وہ ملت ابراہیمی تھے، ٹھیک ہے. ثم من اختن، وہ ختنہ کرتے تھے، وہ حج البیت، اور وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے. تو جناب ابو طالب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ماموس گھر کے متولی ہیں جہاں پہ حج ہوتا ہے. تو دین مطلب دور جاہلیت میں جو دین حنیف تھا وہ دین تھا جو ابراہیم کا دین تھا جن میں حج کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. حنیفن لما تناسحت سنون و بقیہ میں یا بدل حسان، اور باقی وہ تھے جو بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. العرب قالوا نحن حنفاء علی دین ابراہیم، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، یہ مطلب آج جو لوگ ہیں ہم سب دین ابراہیم سے متمسک ہیں. ولم یتمسکوا منہ الا بحج البیت والختان، مطلب حج البیت، بیت اللہ کا حج اور ختنہ، جو یہ دو کام کرتے تھے نا وہ دین حنیف پہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ حنیف الیوم المسلم، اور آج کی تاریخ کے اندر نا رسول اللہ کے بعد جو حنیف ہیں ملت ابراہیمی پہ ہیں وہ مسلم ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ رسول خدا سے پہلے بھی حنیف تھے اور رسول خدا کے بعد بھی حنیف ہیں، ٹھیک ہے جی. اب مزید اس کی وضاحت دیکھ لیں. حنیفن جنا ان ابراہیم کان امتن کانتن للہ، کہ ابراہیم جو ہے وہ ایک پوری امت تھے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اس میں بھی وہ حنیف کا ترجمہ کرتے ہیں مسلمن، مطلب وہ مسلم تھے. وہ من کان فی الجاہلیہ یحتنا و یا حج البیت و هو حنیف، کہ جاہلیت میں جو بھی ختنہ کرتا تھا یا بیت اللہ کا حج کرتا تھا وہ دین حنیف پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. صرف یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے. اور اب آپ آگے چلیں گے. کتاب ہے جی التمہید ابن عبد البار اندلسی کی. یہ بہت بڑے اہل سنت کے جید اماموں میں سے ایک ہیں. ان کی جلد ہے مجلد و ہادی اشر، ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیں جی وما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ولاکن کان حنیف مسلمن، بلکہ وہ تو ایک حنیف مسلم تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 67. آگے کہتا ہے وقالوا هو سماکم المسلمین، سورہ حج آیت نمبر 78. یہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 78 ہے نا، یہ اس نے یہاں پہ شارٹ میں لکھی ہوئی ہے،
یہ میں آپ کو پوری آیت پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے نا وہ بیسیکلی گیٹ کر سکے کہ یہ ہے کیا. ایک سیکنڈ میں نا سورہ حج کی آیت نمبر 78 آپ کو پڑھا دوں. ہاں جی یہ دیکھیں ذرا، یہ بڑی خاص آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ کہتا ہے، یہ سورہ مبارکہ ہے حج. نظر آ رہی ہے سب کو؟ یہاں زوم کر دوں بھائی؟ نظر آ رہی نہیں ہے آ رہی ہے نظر؟ جی نظر آ رہی ہے. اچھا اچھا. یہ دیکھیں، یہ سورہ حج ہے. اس میں آیت نمبر آخری آیت ہے سورہ حج کی نا 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. فَوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا، مجتبا کیا، ٹھیک ہے. اور تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت، تمہارے باپ کا دین. ملت ابیکم، تمہارے باپ کا دین. کون سا ابی؟ ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام، جو باپ ہیں جناب رسول خدا کے، کیونکہ ان سے پہلے آئے ہیں نا وہ رسول خدا، انہی کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کوئی تنگی نہیں ڈالی تمہارے اوپر نا دین کے معاملے میں. تو اللہ کہتا ہے اپنے باپ ابراہیم کی ملت، دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم رکھو. ابراہیم کی ملت کو تم بھی قائم رکھو. هو سماکم المسلمین، جس نے تم کو مسلمان کا نام دیا ہے، اس نے تمہارا نام رکھا ہے کہ تم مسلم ہو، ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے میں نے آپ کو پوری آیت پڑھانی تھی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے من قبل و فی ھذا، من قبل و فی ھذا. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی. مطلب اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام اللہ اور ابراہیم نے مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہوا ہے. تو یہ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی میں آپ کو وہ مسلم بتا رہا ہوں جو قرآن کے نزول سے پہلے جن کو مسلمان کہا گیا تھا. میری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ سورہ حج کی یہ جو آیت ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا من قبل و فی ھذا، یہ بالکل واضح اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اور جناب ابراہیم نے مسلم کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ پاک نے جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ قرار دے، ٹھیک ہے. تو اسی کی وضاحت میں دیکھیں جی، اس کا قول دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، یہ وہ یہاں پہ اس نے شارٹ میں لکھی تھی تو میں نے آپ کو پوری آیت پڑھا دی. یہاں پہ وہ قبل اور قرآن سے قبل جو مسلمین ہیں ان کا ذکر نہیں تھا. میں نے قبل کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو اس کا یہ پتہ چل سکے کہ ملت ابراہیم صرف قرآن کے نازل ہونے کے بعد نہیں ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو دین تھا عربوں کا، وہ ملت ابراہیم تھا، ٹھیک ہے، جو خالص دین تھا. تو آگے دیکھیں جی، وکیلا، اور کہ یہ کہا جاتا ہے الحنیف ہو. حنیف کون تھے؟ من کان علی دین ابراہیم، وہ لوگ جو دین ابراہیم پہ تھے. سمیا من کانا یختنا، جو ختنہ کرتے تھے. وَيُحَجُّ الْبَيْتَ فِي الجَّاهِلِيَّةِ حنیفاً، جو ختنہ کرتے تھے اور بیت اللہ کا حج کرتے تھے. یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں یہ جاہلیت میں دین حنیف پہ تھے، دین ابراہیم پہ تھے. مطلب دین ابراہیم جاہلیت میں یہی تھا کہ بندے کو ختنہ کرنا چاہیے اور بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے. جو بندے یہ دو چیزیں کرتے تھے وہ دین حنیف پہ تھے، دین ابراہیم پہ تھے. مطلب جاہلیت میں وہ کافر نہیں تھے، وہ بے دین نہیں تھے. والحنیف اليوم، اور آج مطلب موجودہ دنوں میں، موجودہ دور میں حنیف جو ہے المسلم، وہ مسلمان ہے. تو مسلمانوں سے پہلے مسلم وہ تھے جو بیت اللہ کرتے تھے جناب رسول خدا کے قرآن نازل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہو چکا تو اب جو حنیف کا دین ہے، جناب ابراہیم کا دین حنیف ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی. آگے آئیں جی، یہ ایک اور کتاب ہے الاستذکار، یہ بھی ابن عبد البر کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جزء الثالثہ تیسری جلد ہے اس کی، اس میں بھی دیکھیں جی یہ لکھا ہوا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت کے اوپر مطلب جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے. فآبو یہودین او نصرانیہ، اور جو اس کے والدین ہیں وہ اس کو یہودیہ نصرانی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی حدیث کی وضاحت میں امام عبد البر جو ہیں سنت کے، وہ خنفاء والی بات کو بھی لے کے آئے ہیں. آگے دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں وہ وقد اختلف العلماء فی تعویل قولہ الحنفاء، کہ یہ جو حنفاء کا قول ہے نا جناب رسول خدا کے، یہ دعوت اسلام سے پہلے جو حنفاء تھے، دین ابراہیم پہ تھے، ان کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے. فروی ان زحاق و ذی الیدین فی قولہ الحنفاء، زحاق اور ذی الیدین جو ہیں وہ اس قول کے بارے میں کہتے ہیں قال حجاجا، کہ جو لوگ بھی جناب رسول خدا کے دعوت اسلام سے پہلے حج کرتے تھے نا، وہ دین ابراہیم پہ تھے، ٹھیک ہے. تو روی ان الحسن قال الحنیفۃ حج البیت،
اور حسن بصری ہیں غالباً نا، ان کا قول یہ ہے کہ حنیفہ وہ تھے، دین حنیفی ابراہیم پہ وہ تھے جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد اور رسول خدا کے پیغام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ تو جناب ابو طالب کا جو خطبہ نکاح ہے اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جی اس حج بیت کا حج کیا جاتا ہے، اس کے متولی ہم ہیں، اس کے محافظ ہم ہیں، مطلب ان کی ابتدا میں حج کیا جاتا تھا میرے بھائی۔ تو یہ تو سب سے اول حجاج تھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں جی بات ہے، اللہ نے ابو طالب کو اور ابو طالب کے والد کو اور رسول خدا کے اجداد کو بیت اللہ کا متولی بنایا ہے۔ جو اس گھر کا حج کرے وہ تو دین ابراہیم پہ تھا، اور جو اس گھر کے محافظ تھے، پاسبان تھے، متولی تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ گستاخانہ الفاظ بولے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی، مجاہد صاحب کہتے ہیں الحنفاء متبعین ھذا کلہ، یہ اوپر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ان کی تباہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے حنیف تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ان الحنیفۃ الاسلام کے مذہب حنیف جو تھا نا، ابراہیم کا مذہب جو ہے وہ بیسیکلی اسلامی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَيَشْهَدْ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ قول جو ہے یہ شہادت دے رہا ہے۔ کون سا قول؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ وہ تو ایک مسلمان تھے اور حنیف تھے، حنیف مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قال وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ فِي قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، سورہ حج کیا جو میں نے آپ کو پہلے پوری پڑھا دی، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی لکھا ہوا ہے من اتبع المسلمین ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو جو ابراہیم کی تباہ کرے وہی مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے دیکھیں جی، یہ انہوں نے کیا اگلے پیج میں والحنیف من کان علی دین ابراہیم، حنیف وہ تھے، حنیف مسلم دین ابراہیم والے وہ تھے، من کانا یختن و یحج البیت، جو حج بیت اللہ کرتے تھے جاہلیہ حنیفا، ان کو جاہلیت میں بھی دین حنیف والے کہا جاتا تھا، وہ کافر نہیں تھے۔ والحنیف یوم المسلمن، اور آج کے دن میں، آج کی ڈیٹ میں جو حنیف ہیں وہ مسلمان ہیں، یعنی کہ خود ہیں یہ اہل اسلام، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر طبری ہے، اس کے اندر بھی یہ دیکھیں جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 ہے، بل ملت ابراہیم حنیفا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو اس کے بارے میں عادت ہے کہ کانوا یحجونہ فی الجاہلیہ من اہل شرک کانوا حنفا، کہ جو حج کرتے تھے اہل شرک کے درمیان میں، مطلب باقی سارے اہل شرک تھے، اور جو حج کرتے تھے نا بیت اللہ کا وہ دین حنیف پہ تھے، وہ دین ابراہیم پہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں جی، یہ پورا پڑھ لیجیے گا، یہ میں آپ کو یہ شو کروا دیتا ہوں، اصل موضوع میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے غرائب القرآن ہے، سجستانی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی حنیف کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، حنیف کے اوپر پورا باب انہوں نے باندھا ہے۔ من کان علی دین ابراہیم، جو دین ابراہیم علیہ السلام پہ تھا، کانا یحتن و یحج البیت فی جاہلیہ حنیفا، جو بھی مطلب وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جاہلیت کے دوران جو حج بیت اللہ کرتا تھا، ختنہ کرتا تھا، وہ دین ابراہیم ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہیں جی، یہ امالیہ زجاجی ہے، یہ زجاجی بھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے بھی ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم بذات خود ایک پوری امت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کان الحنیف فی الجاہلیہ من کان یحج البیت ویغتسل من جنابہ ویغتسل موتہ ویحتن، انہوں نے 3-4 چیزیں لکھ دی ہیں کہ مطلب جاہلیت میں جو حج بیت اللہ کرتا تھا، اور جو مردوں کو غسل دیتا تھا، اور غسل جنابت کرتا تھا، اور ختنہ کرتا تھا، وہ سارے کے سارے ابراہیمی تھے، ٹھیک ہے، وہ دین ابراہیم پہ تھے۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، صار الحنیف مسلمان، تو الحنیف جو ہے وہ مسلمان جو ہے نا ان کو کہا جانے لگا اسلام آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تفسیر ہے، تفسیر غرائب اصفہانی، یہ تفسیر راغب اصفہانی کی تفسیر ہے۔ راغب اصفہانی اہل سنت کے یہاں بہت جگہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تفسیر میں دیکھیں جی، یہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 135، بل ملت ابراہیم حنیفن، ٹھیک ہے، وقالوا کونوا ہودن و نصارا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جو تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے، کل آپ کہہ دیں نہیں، ملت ابراہیم حنیفن وکان من المشرکین، کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی کیا لکھ رہے ہیں، کل بل ملت ابراہیم حنیفن ایے اتبع ملت المجمع کونہا یہ بین قول ما کان من المشرکین، یہ دیکھیں جی، کان حنیفن و کان یقال فی الجاہلیہ ولمن کان علی ابراہیم، کہ جاہلیت میں ابراہیم کے دین پہ کن کو کہا جاتا تھا، ان طریقہ تہمیلا طریقہ ثم من اختنا او حج البیت، جو ختنہ کرتے تھے اور بیت اللہ کا حج کرتے تھے، وہ سارے کے سارے دین ابراہیم پہ تھے، ٹھیک ہے۔ تفسیر بسیط ہے، اس میں دیکھیں جی، یہ دیکھیں دین ابراہیم غیر حتان و حج البیت فلما جاء الاسلام عادت الحنیفہ فالحنف المسلم، مطلب پہلے وہی جو ختنہ کرتے تھے، حج بیت اللہ کرتے تھے، وہ دین ابراہیم پہ تھے، جب اسلام آیا تو مسلمان جو ہیں یہ دین ابراہیم پہ ہو گئے نا۔ تو اب آپ آگے ہیں جی، یہ تفسیر بسیط ہے اور اس میں بھی وہی ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا جی باب پورا، ٹھیک ہے، یہ آخری والا میں نے آپ کو شکر دیا۔ تو یہ دین ابراہیم کی کچھ سمجھ آئی گی، دین حنیف کیا تھا، یا اس میں مزید کوئی کسی کا سوال ہے تو حکم کریں۔ نہیں بھائی، سمجھ میں آ گیا۔